سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک منصوبہ، ایک پلان لے کر کے، اور وہ یہ تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ شخص قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، مجلس برخاست ہوئی، تمام لوگ چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ اپنے ارادے کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس ارادے سے اس نے اپنا خنجر نکالنا ہی چاہا کہ اس سے پہلے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی، جس ارادے سے آئے ہو اپنا کام مکمل کر لو، اس ارادے کو پورا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا جس کو وہ چھپا کر لایا تھا۔ یہ حیران اس بات پر تھا کہ یہ تو میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ اللہ والوں کی مومنانہ فراست ہوتی ہے کہ وہ دل کا ارادہ جان لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آنے والا شخص کس ارادے سے آیا ہے۔ مگر جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی، جس ارادے سے آئے ہو اس کام کو مکمل کر لو، پورا کر لو، تو یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا اور وہ قدموں پر گر پڑا، معافی مانگنے لگا اور اس نے توبہ کر لی۔ کہتا ہے سرکار ہمیں معاف کرے، ہم سے خطا ہوئی، جرم ہوا مجھ سے، مجھے معاف کر دیں۔ اس پر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تجھے معاف کر دیا، وہ اس لیے کہ ہم جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مجرم کو نہیں۔ ہم گناہ ختم کرنا چاہتے ہیں، گنہگار کو نہیں۔ ہم کفر ختم کرتے ہیں، کافروں کو نہیں۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمارا عمل ہوتا ہے، یہی ہمارا کردار ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ تائب ہو گیا سچے دل سے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنا ہے، کیا ایسے کردار کی ضرورت آج ہمیں نہیں ہے؟ کیا اس اخلاق کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے؟ ذرا غور کیجئے، سوچ کر دیکھیے، اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا، ہمارے پاس کوئی آتا ہمارے قتل کا منصوبہ بنا کر اور ہمیں کوئی خبر دیتے، ہم تو جان نہیں سکتے، کسی کے ذریعے خبر ہم تک پہنچ جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ قتل کے ارادے سے آیا ہے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ واقعہ تو آپ نے آسانی سے سن لیا اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی سنا، آپ کا کردار اور عمل بھی دیکھا، مگر یہ بھی دیکھیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہی جو بزرگوں نے کیا ہے، یہی کردار، یہی اخلاق ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اور اسی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کردار کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے ان کی طرف آتے ہیں۔ یہی اخلاق اور کردار تھا جو بزرگوں نے جب وہ حیات تھے لوگوں کو دکھایا، اسلام کیا ہے سمجھایا، اپنا کردار دکھایا، اخلاق دکھایا، لوگ مائل ہوئے اور ان کی طرف آئے، اور ان کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جب کہ وہ آج زمین کے اندر ہے، آج بھی اسی طرح عقیدت مندوں کا مجمع ان کے درباروں میں لگا ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اخلاق اور کردار لوگوں تک پہنچایا، دکھایا لوگوں کو۔ آج ہمیں سخت ضرورت ہے ایسے کردار کو اپنانے کی، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم یہ کردار، یہ اخلاق، یہ رویہ نہیں اپناتے، کوئی ہم سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اخلاق پڑھانے سے زیادہ دکھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے سے زیادہ کردار اور اخلاق کو اپنا کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم غیروں کے دلوں میں، ہر ایک کے دلوں میں ایک جگہ بنا سکتے ہیں اور محبت کو عام کر سکتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں انہی اخلاق اور انہی بزرگوں کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔